بچوں، آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عظیم کہانیاں سنائیں گے جو ان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہیں اور ان کی بہادری کی لڑائیوں تک جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں کعبہ شریف کے معجزے سے لے کر غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر کی شاندار فتوحات تک پھیلی ہیں۔ چلو ان دل فریب داستان میں گھوم پھر کر آتے ہیں۔ ایک دن کعبہ شریف کی مرمت ہو رہی تھی، جو اللہ کا گھر ہے اور دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اس وقت ایک طوفان آیا اور لوگ پناہ کے لیے کعبہ کے اندر چلے گئے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو طالب تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھیں، جو حضرت علی کی والدہ تھی۔ اچانک حضرت فاطمہ کو درد ولادت شروع ہوا۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ گئیں اور دل سے دعا مانگی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری خوشنودی کے لیے اس بچے کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، میری مدد فرما۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی، کعبہ کی دیوار ایک معجزے کے ساتھ کھل گئی اور وہ اندر داخل ہو گئیں۔ 3 دن تک وہ کعبہ کے اندر رہیں اور پھر وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، جو 13 ہجری قبل از ہجرت تقریباً 599 عیسوی یا 600 عیسوی کی بات ہے۔ جب وہ باہر آئیں تو لوگ حیران رہ گئے اور اسے اللہ کا معجزہ قرار دیا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ حضرت علی کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی اور ان کی شان اتنی عظیم تھی کہ کعبہ جیسے مقدس مقام نے انہیں اپنے اندر جگہ دے دی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اور میں ایک ہی درخت کے پھل ہیں۔ اب آئیں غزوہ بدر کی طرف، جو 2 ہجری 17 رمضان 624 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے اور قریش کے کافر جو مکہ میں رہتے تھے مسلمانوں سے ناراض تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قریش نے مسلمانوں کے کارواں جو ابو سفیان کی قیادت میں شام جا رہا تھا اور بہت سا مال لے کر چلا تھا، پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو انہوں نے 313 سپاہیوں کی فوج تیار کی۔ ان میں سے کچھ پیدل تھے، کچھ اونٹوں پر، اور صرف 2 گھوڑوں کی سواری تھی۔ ہتھیار بھی کم تھے لیکن ایمان مضبوط تھا۔ دوسری طرف قریش کی فوج 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن کے پاس 100 سوار تھے، 700 اونٹ اور بہت سارے ہتھیار تھے۔ یہ جنگ بدر نامی ریتلے میدان میں لڑی گئی، جو مدینہ سے 130 کلومیٹر دور تھا، جہاں دور کنویں تھے جو پانی کے لیے اہم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم کے قریبی اور بہادر صحابہ میں سے تھے، اس فوج کا حصہ تھے۔ وہ جوان تھے لیکن ان کا دل شیر جیسا بہادر تھا۔ انہوں نے اپنی تلوار، جو بعد میں ذوالفقار کہلائی، تیار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں کھانا اور پانی کم تھا، لیکن سب نے صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ بدر پہنچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنووں پر قبضہ کیا اور دشمن کو پانی سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی کو ان کے قریب رکھا گیا کیونکہ یہ جنگ آسان نہ تھی۔ قریش نے صبح سویرے حملہ کیا اور ان کے تیر اندازوں نے میدان میں دہشت پھیلا دی، لیکن حضرت علی نے ہمت نہ ہاری اور نبی کریم کے حکم کی پابندی کی۔ جنگ شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ چھوٹی فوج ہار گئی تو تیری عبادت زمین پر کون کرے گا؟ یہ دعا صحابہ کے دلوں میں طاقت بن گئی۔ حضرت علی میدان میں کود پڑے اور اپنی تلوار سے دشمنوں کو روکا۔ ایک بڑا دشمن عتبہ بن ربیع، جو قریش کا مشہور سپاہی تھا، اس نے حضرت علی کو چیلنج دیا۔
اس نے چیلنج دیا۔ نبی کریم نے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھایا۔ حضرت علی نے عتبہ کے بیٹوں ولید اور شیبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں نے حملہ کیا لیکن حضرت علی نے انہیں زمین پر گرایا اور تلوار سے ہلاک کر دیا۔ یہ پہلا وار تھا جو ان کی شجاعت کو ظاہر کرتا تھا۔ جنگ کے دوران ان کی تلوار کا دھار کند ہو گیا۔ انہوں نے نبی کریم سے نئی تلوار مانگی لیکن 2 تلواریں بھی کند ہو گئیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار دی اور کہا یہ تیری تلوار ہے۔ جیسے ہی حضرت علی نے اسے اٹھایا وہ چمک اٹھی اور اس کی دھار دشمن کے ہتھیاروں کو بے اثر کر دیا۔ یہ معجزہ تھا اور انہوں نے اس سے کئی دشمنوں کو شکست دی۔ ایک خطرناک لمحے میں جب دشمنوں نے نبی کریم کو گھیر لیا، حضرت علی ان کے آگے کھڑے ہوئے اور انہیں روکا۔ ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگا اور ان کا خون بہنے لگا۔ حضرت علی نے خون صاف کیا اور انہیں محفوظ جگہ پر لے گئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ جنگ دن بھر جاری رہی اور اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ قریش کی فوج بکھر گئی، 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے، جبکہ مسلمانوں کا نقصان کم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بہادری کو سراہا اور فرمایا علی کی تلوار نے آج بہت سارے دشمنوں کو ہلاک کیا۔ یہ فتح ایمان اور بھروسے کی بدولت ملی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور اللہ کی مدد ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ اب آئیں غزوہ احد کی طرف جو 3 ہجری 625 عیسوی میں لڑی گئی۔ قریش جو کہ غزوہ بدر میں ہار چکے تھے، ابو سفیان کی قیادت میں 3000 سپاہیوں، 700 زرہ اور بہت سارے اونٹوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے آئے۔ نبی کریم نے 1000 سپاہی تیار کیے لیکن 300 واپس چلے گئے اور 700 رہ گئے۔ احد کا میدان پہاڑوں سے گھرا تھا اور نبی کریم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پر رکھا تاکہ دشمن پیچھے سے نہ آئے۔ حضرت علی ان کے قریب تھے کیونکہ وہ بہادر اور قریبی صحابی تھے۔ جنگ صبح سویرے شروع ہوئی اور قریش نے تیر برسائے۔ ابتدا میں مسلمان غالب رہے لیکن جب تیر انداز مال غنیمت کے لالچ میں پہاڑ چھوڑ گئے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ افراتفری پھیل گئی، کئی شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی۔ وہ چٹان کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ یہ غزوہ کا خطرناک لمحہ تھا جب دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آگے کھڑے ہوئے اور حفاظتی ڈھال بن گئی۔ ایک بڑے دشمن نے ان پر حملہ کیا لیکن نبی کریم کو پتھر لگا، ان کے دانت مبارک ٹوٹ گئے اور چہرہ زخمی ہوا۔ حضرت علی نے اسے چالاکی سے روکا اور ہلاک کر دیا۔ حضرت علی فوراً ان کے قریب پہنچے، ان کا خون صاف کیا اور انہیں سپورٹ کیا۔ دشمنوں نے حملہ تیز کر دیا لیکن حضرت علی نے ہر وار کو ناکام بنایا۔ ایک دل دہلا دینے والے لمحے میں ایک دشمن نے ان پر تلوار اٹھائی لیکن وہ ہوا میں رک گئی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ حضرت علی نے اسے شکست دی اور یہ واقعہ صحابہ کے ایمان کو مضبوط کر گیا۔ غزوہ احد میں مکمل فتح نہ ہوئی کیونکہ دشمن کے حملے نے نقصان پہنچایا، کئی شہید ہوئے، لیکن حضرت علی کی بہادری نے نبی کریم کی حفاظت کی۔ قریش واپس گئے لیکن انہوں نے سیکھا کہ مسلمان ہار نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم کی پیروی اور لالچ سے بچنے کا سبق دیا۔ حضرت علی کی بہادری نے انہیں شیر خدا بنا دیا اور ان کی داستانیں ہر گھر میں گونجی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ صبر اور رہنمائی کی بات ماننا کامیابی کی کنجی ہے۔ اب ذرا آگے چلیں غزوہ خندق کی طرف جو 5 ہجری 627 عیسوی میں لڑی گئی۔ قریش اور ان کے اتحادی جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر اور عطفان نے 10,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ کا فیصلہ کیا۔
ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ مدینہ میں نبی کریم کے پاس 3000 سے کم سپاہی تھے، جن میں کچھ کمزور بھی تھے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے تجویز دی کہ شہر کے گرد خندق کھود لی جائے، جو عربوں کے لیے نئی حکمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور کیا اور سب صحابہ بشمول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کام شروع کر دیا۔ خندق کھودنا مشکل تھا کیونکہ زمین پتھریلی تھی۔ حضرت علی نے اپنے گروہ کے ساتھ دن رات محنت کی، کھدائیوں کے اوزار سے زمین توڑی اور پسینہ بہایا، لیکن شکایت نہ کی۔ ایک دن ایک بڑا پتھر آیا جو ہلتا نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو اسے توڑ دے۔ حضرت علی نے بسم اللہ کہا اور وار کیا۔ پتھر چنگاریاں چھوڑتا ہوا ٹوٹا اور 3 روشنیاں یمن، شام اور فارس کی طرف گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتوحات کی علامت ہے اور علی اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ معجزہ تھا جو ان کی طاقت کو ظاہر کرتا تھا۔ خندق مکمل ہونے پر دشمن مدینہ کے گرد جمع ہوئے لیکن پار نہ ہو سکے۔ ایک دن سپہ سالار عمرو بن عبدو نے خندق پار کی اور چیلنج دیا۔ کئی صحابہ خوف زدہ تھے، لیکن حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ وہ میدان میں اترے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، اے جوان تو میرے سامنے آیا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں اور میرا مددگار اللہ ہے۔ لڑائی شروع ہوئی اور عمرو کا وار حضرت علی نے بچایا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار سے وار کیا جو عمرو کے کندھے پر لگا اور وہ گر پڑا۔ اس کی موت ہو گئی اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کی ایک تلوار کا وار قیامت تک کے واروں سے بہتر ہے۔ اس فتح نے دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ آخر میں ایک شدید ہوا چلی جس نے دشمن کے خیمے اڑا دیے اور ان کا سامان تباہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ دشمن رات میں واپس چلے گئے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اتحاد، صبر اور اللہ کی مدد فتح دلاتی ہے۔ آخری کہانی خیبر کی ہے جو 7 ہجری 629 عیسوی میں لڑی گئی۔ خیبر جو مدینہ سے 150 کلومیٹر دور تھا، یہودی قبائل کا مضبوط علاقہ تھا جہاں بلند قلعے اور خندقوں نے انہیں ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سے 1600 صحابہ کی فوج کے ساتھ خیبر فتح کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ مدینہ کے لیے خطرہ تھا۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کوشش کی لیکن کامیابی نہ ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل فتح اسے ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آنکھیں تکلیف میں تھیں، آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور وہ تندرست ہو گئے۔ تھوڑا سا کہانی کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے نکلے تو راستے میں ایک ستارہ شناس جس کا نام شہناز تھا انہیں ملا۔ آپ نے جب اسے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر شکست لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ فتح کیسے ہوگی؟ اس نے کہا، اگر یہ پتھر موم بن جائے تو آپ کو فتح نصیب ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس پتھر پر قدم رکھا تو پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے پاؤں کا نشان اس میں لگ گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اب جب اس نے دوبارہ آپ نے اپنا ہاتھ دکھایا اسے تو اس نے کہا، اب آپ کے ہاتھ پر فتح لکھی ہے۔ قلعے کے قریب دشمن نے دلدل کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس کی چھلانگ نے دیوار اور خندق عبور کر دی۔ اندر سپہ سالار مرحب نے چیلنج دیا۔ حضرت علی نے کہا، میں شیر خدا ہوں۔ مرحب نے حملہ کیا لیکن حضرت علی نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر انہوں نے لوہے کا دروازہ اکھاڑ کر خندق پر پل بنایا جو کئی صحابہ
نہ اٹھا سکے۔ اس سے فوج داخل ہوئی اور خیبر فتح ہو گیا۔